السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو ہوت ایجوکیشن آن لائن. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریے گا، لائک کریے اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریے گا. آپ کے سامنے لیسن 2 کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. دس از دا سیکنڈ لیسن آف کمپلسری انگلش کلاس 10th، ڈگنیٹی آف لیبر، محنت کی عظمت. پیج نمبر 15 ہے. یہاں سے ہم فرسٹ پیراگراف سے سٹارٹ کرنے والے ہیں. فرسٹ پیراگراف ہے جی آپ کے سامنے، ڈگنیٹی آف لیبر. ڈگنیٹی آف لیبر، محنت کی عظمت. اگر آپ معنی بھی دیکھتے جائیں ساتھ ساتھ، ڈگنیٹی کا مطلب ہے عظمت، لیبر کا مطلب ہے مزدوری، محنت. یہ سٹارٹ سے آپ نے ورڈ یاد رکھ لینے ہیں اسٹوڈنٹس، اور اینڈ تک آپ کو یاد رکھنے ہیں. ڈگنیٹی آف لیبر مینز، ڈگنیٹی آف لیبر کا مطلب یہ ہے، یعنی کہ محنت کی عظمت کا مطلب یہ ہے ڈیٹ کہ آل ٹائپس آف پروفیشن، آل تمام ٹائپس، ٹائپ کا مطلب آپ کو قسم، پروفیشن کا مطلب ہے جی پیشہ. جہاں تک ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں. محنت کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ تمام قسم کے پیشے آر رسپیکٹڈ ایکولی. رسپیکٹڈ ایکولی، رسپیکٹ عزت کرنا، ایکولی تمام برابر کے عزت والے ہیں. اگر آپ ٹرانسلیشن فل لائن کی کریں کہ محنت کی عظمت کا مطلب یہ ہے کہ تمام پیشے برابر کے عزت والے ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ لائن ہے، نو پروفیشن، کوئی بھی شعبہ، ویدر فزیکل اور مینٹل، پورا گٹھا پڑھنا ہے آپ نے، فزیکل اور مینٹل، جسمانی یا ذہنی. از سپیریئر ٹو ادر، از سپیریئر، سپیریئر کہتے ہیں سپر کو، یعنی کہ جو چیز اعلیٰ ہو، کوئی اعلیٰ نہیں ہے ٹو ادر، دوسرے کے. کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شعبہ، ہوا وہ آیا کہ وہ ذہنی ہو یا جسمانی، وہ کسی دوسرے شعبے سے اعلیٰ نہیں ہے. نیکسٹ لائن ہے اس کی، اٹ از سیڈ، سیز کہتے ہیں، اٹ از سیڈ یہ کہا جاتا ہے، پیسو کے اندر اسٹرکچر ہے. ورک از ورشپ، کام عبادت ہے. یہ فقرہ اکثر کہا جاتا ہے کہ کام عبادت ہے. دا انڈر لائنگ تھاٹ، اس کے اندر جو پوشیدہ، انڈر لائن تھاٹ، پوشیدہ جو بات ہے یا سوچ ہے وہ یہ ہے، از دیٹ، یہ ہے کہ ایوری پروفیشن از نوبل. ہر ایک پروفیشن، ہر ایک پروفیشن وہی ہے یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، ہر ایک شعبہ نوبل، شریف، ڈگنیفائڈ، عزت والا، قابل احترام، اینڈ آنریبل اور باوقار ہے. باوقار کا ترجمہ آپ یہ کریں، اور یہاں پر عزت والا، آنریبل، عزت والا. میں آپ کو پھر پڑھ دیتا ہوں. اس کام عبادت ہے، اس کے اندر پوشیدہ سوچ یہ ہے کہ ہر شعبہ، ڈیٹ ایوری پروفیشن، کہ ہر شعبہ شریف، باوقار اور عزت والا ہے. کلیئر ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ یہ تھرڈ لائن نمبر 4 پہ، اور فرسٹ اس پیراگراف کی لاسٹ لائن ہے. دا پروورب. اچھا، پروورب کسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کے کہتے ہیں یہ فلاں بندے نے کہا ہوا ہے، یہ فلاں بندے کی کوٹیشن ہے، کوٹیشن کو کہتے ہیں اصل میں پروورب. اس کا میگزم بھی یوز کرتے ہیں ہم، سینونیم. دا پروورب ایکولائز ورک وتھ ورشپ، اور یہ جو مقولہ ہے یہ کام کو عبادت کا درجہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یا کام کو عبادت کے برابر کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے اگلا جو پیج نمبر 15 کے اوپر، ڈیئر اسٹوڈنٹ اسی پیج کے اوپر آپ بک پہ دیکھیں گے تو سیکنڈ پیراگراف ہے، اسلام. اسلام از، اسلام ہے کمپلیٹ، مکمل، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اس کو پورا پڑھنا آپ نے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف. کوڈ کہتے ہیں ضابطہ، طریقہ. اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے زندگی گزارنے کا، یا اس کو ہم پڑھتے ہیں ضابطہ حیات. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اٹ گائیڈس، یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، دا مین کائنڈ، انسانیت کی. کہاں جی؟ ان آل سفیر. سفیر کہتے ہو آپ لوگ شعبوں میں. کون سے شعبوں میں؟ تمام قسم کے شعبوں میں. یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے، ان آل سفیر آف لائف، تمام قسم کے شعبوں میں زندگی گزارنے کے. میں اس لائن کو پھر پڑھ دیتا ہوں. اسلام، اس میں ایک لیزر پوائنٹر آپ کے لیے سلیکٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ایزیلی پتہ چل رہے کہ فرام ویئر آئی ایم ریڈنگ، ایزیلی آپ انڈرسٹینڈ کر پائیں. اٹ گائیڈز دا مین کائنڈ، یہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، ان آل سفیر آف لیونگ،
زندگی گزارنے کے تمام شعبوں میں یا زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. کلیئر. سیکنڈ لائن, ڈگنیٹی آف لیبر, محنت کی عظمت از نو ایکسیپشن. ایکسیپشن ہے کہ اس کو یہ بھی ہم اکثر ورڈ یوز کرتے ہیں کہ صدر کو استثناء حاصل ہے, یعنی کہ یہ چیز سے بری ہے, بری الزما ہے. ٹھیک ہے, استثناء, بری الزما. ان دس ریگارڈ, اس معاملے میں کہتے ہیں کہ اس معاملے میں there is dignity of labor is no exception in this regard. اس معاملے میں ڈگنیٹی آف لیبر کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈگنیٹی آف لیبر جو ان سا وہ اس میں بھی اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. ٹھیک ہے. دا سینگ کہا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے؟ ہائی لائٹ کرنا, روشنی ڈالنا, اجاگر کرنا. دا آنر, عزت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وچ لیبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. کون سی محنت کی عظمت؟ بہت مینٹل اینڈ انٹلیکچوئل, ذہنی اور جسمانی. از ویلیوڈ بائی اسلام, اسلام کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک شاید دو لفظ مس ہیں, میں آپ کو ویسے پڑھ کے سنا دیتا ہوں, مجھے شاید زبانیں یاد ہیں. دا سینگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائف, سینگ آف صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ لائف, اور زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار اور زندگی میں اسلام کے اندر محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے, ذہنی اور جسمانی. کنفیوز نہیں ہونا ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو اس لائن کا پھر ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اور فرمودات میں, یعنی کہ اپنے جو چیزیں کہی ہیں اپنے اقوال میں, اسلام کے اندر ذہنی اور جسمانی محنت کی عظمت کو اجاگر کیا ہے. کلیئر ہے اسٹوڈنٹس؟ نیکسٹ لائن, ہی صلی اللہ علیہ وسلم لو ٹو ورک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کرنے سے محبت کرتے تھے. وتھ ہز اون ہینڈ, اپنے ہاتھوں سے. تو پوری لائن کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کام کرنے سے محبت کرتے تھے, یا آپ ہاتھوں کے ساتھ کام کرنے سے محبت کرتے تھے. ہی صلی اللہ علیہ وسلم is reported to have said, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رپورٹ ہے, رپورٹڈ یہ پیسو کے اندر ہے, روایت کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, nobody has ever eaten, کبھی کسی نے اچھا کھانا نہیں کھایا, بیٹر میل, کسی بندے نے اس سے اچھا کھانا نہیں کھایا, than that which one has earned by working, جو کہ کمایا گیا ہو. کس سے کمایا گیا ہو؟ by working with one's own hand, اپنے ہاتھوں سے. پوری لائن کا ترجمہ ہو گیا کہ کسی بندے نے اچھا کھانا نہیں کھایا اس کھانے سے جو کہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھایا ہو. کتنی آسان سی بات ہے کہ کسی بندے نے اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا کہ جس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کما کر کھایا ہو. حضرت داؤد علیہ السلام نیور ایٹ اینی تھنگ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانا نہیں کھایا. یہ رب کا ایک پرنسپل ہے, اصول ہے کہ وہ پہلے کسی چیز کی نفی کرتے ہیں. فار ایگزامپل لا الہ, کوئی خدا نہیں ہے الا اللہ, اللہ کے سوا. ان دا سیم وے انہوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے, داؤد علیہ السلام نے کبھی کھانا نہیں کھایا, بٹ دا ارننگ آف ہز مینول لیبر. مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مینول ہاتھوں کی لیبر محنت, آپ نے اپنی ہاتھوں کی محنت سے کمائے بغیر کوئی کھانا نہیں کھایا. دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ السلام نے صرف وہی کھانا کھایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہو. پیج نمبر 15 پہ تھرڈ پیراگراف. اسٹوڈنٹس اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس کے اندر, میں آپ کو دوبارہ سمجھا دوں گا کوئی لائن کو ورڈ جو بھی آپ کا مسنگ ہو. وین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مدینہ, جب مسجد نبوی مدینہ کے اندر واز بینگ بلڈ,
جب بنائی جا رہی، بلڈ کرنا، تعمیر کرنا جب بنائی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹیسپیٹڈ کرنا، حصہ لینا، پارٹیسپیٹ کرنا، حصہ لینا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ان دا پروسیس آف کنسٹرکشن، پروسیس عمل، کنسٹرکشن تعمیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر کے اندر بھی حصہ لیا. کتنی سادہ سی بات ہے کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں بھی حصہ ڈال لیا. ہی کیری کرنا، اٹھانا، لے جانا یا اٹھانا. دا اسٹونز، آپ نے پتھر اٹھائے. مکس مارٹر کہتے ہیں وہ جو مسالہ جس سے آپ بجری سیمنٹ وغیرہ جو مکس کرتے ہیں گارا. اینڈ بلڈ دا وال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواریں بھی بنائیں. یعنی کہ آپ نے اللہ کا رسول ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا، محنت کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے. آپ نے پتھر اٹھائے، مسالہ مکس کیا اور دیواریں بنائیں. ان جرنی، سفر کے دوران. ہی انسسٹ کرنا، اصرار کرنا، ضد کرنا، زور دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا ٹو شیئر دا ڈیوٹیز، کہ آپ بھی اپنے حصے کی ڈیوٹیاں جو ان سے وہ نبھائیں گے، اپنے حصے کی ڈیوٹی شیئر کرنا، نبھائیں گے. ہی پش کا مطلب کھودنا. دا ٹینٹ، آپ نے وہ ٹینٹ کے لیے جگہ کھودی. پکڈ وڈ، آپ نے لکڑیاں پکڈ کی، اٹھائیں. فار فائر، آگ جلانے کے لیے آپ نے آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لائیں. کیریڈ واٹر، اور پانی بھی پینے کے لیے لے کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینٹ کو گاڑا، لکڑیاں لائیں آگ کے لیے اور پانی بھی لے کر آئے. پیج نمبر 15 پہ ہی شاید یہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے، کیونکہ میرے پاس بک نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے گا وہاں سے. دا مرسیفل نبی، مرسیفل رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز آلویز ہیلپڈ. یعنی کہ رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحیم و کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مدد کی. کس کی جی؟ ادرز، لوگوں کی. ان دیئر ورک، ان کے کاموں میں. دے ہوتا ہے وہ، دیر یہ پوسیسو فارم ہے اس کی، ان کے. آپ نے دوسرے لوگوں کی ان کے کاموں میں مدد کی، ہمیشہ مدد کی. ورکر کام کرنے والے، یعنی کہ نون ہو گیا. ورکر اور بردر اینڈ سسٹر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ کام کرنے والے ہمارے بہن بھائی ہیں. دے آر اور ہیلپرز، وہ ہمارے مددگار ہیں. وہ نیڈ دیم، ہمیں ان کی نیڈ ہے، ضرورت ہے. وہ ڈپینڈ آن دیم، ڈپینڈ کا مطلب یہاں پہ لکھا ہوا ہے انحصار کرنا. ہم ان پر، ہم ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں. فار مینی تھنگز، مینی کئی چیزوں کے اوپر. دیٹ وی کانٹ ڈو آور سیلف، جو کہ ہم کیناٹ ڈو ہوتا ہے کرنا، نہیں کر سکتے. کیناٹ نہیں کر سکتے، آور سیلف خود، جو کہ ہم نہیں کر سکتے. ترجمہ ہو گیا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کاموں کے اندر جو کہ کام ہم خود نہیں کر سکتے، اور ہم ان کے اوپر انحصار کرتے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یور بردرز آر یور رسپانسبلٹیز، آپ کے بھائی. کون بھائی؟ جو کام کرنے والے ہیں. اور یور رسپانسبلٹی، وہ آپ کی ذمہ داری ہیں. اللہ ہیز میڈ، اللہ نے میک کی فارم ہے سیکنڈ، میڈ بنایا ہے. دیم انڈر یور ہینڈ، آپ کے ماتحت. انڈر یور ہینڈ کا مطلب ہاتھ کے نیچے، یعنی کہ آپ کے ماتحت، ان کو اللہ نے آپ کے ماتحت دیا ہے. سو لہٰذا ہو ایور، جو کوئی بھی، ہیز اے بردر، جس کے پاس بھی ہو، انڈر ہز ہینڈ، جس بندے کے پاس کوئی بھائی اس کے دستگیر ہو، جو بھائی اس کے ماتحت ہو، جو بھائی اس کے کام کر رہا ہو اس کے پاس، لیٹ اے گیم، اس کو دو. فوڈ، کھانا. ایز ہی ایٹس، جس طرح کے تم کھاتے ہو. اینڈ ڈریس، اور وہ کپڑے پہنو. ایز ہی ایٹس، جیسا کہ تم پہنتے ہو. کتنی پیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے کہ جس کسی کے ماتحت کوئی بندہ ہو، کوئی کام کرنے والا ہو، تو وہ اس کو وہی کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، وہی ڈریس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے. ڈو ناٹ گیو دیم ورک، ان کو کام نہ دو. ڈیٹ ول اوور برڈن، اوور برڈن کا مطلب ہوتا ہے زیادہ بوجھ ڈال دے، یعنی کہ ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو. اینڈ اف یو گیو دیم، اور اگر آپ ان کو دیتے ہو، سچ ٹاسک کا مطلب ہے کام، اگر ان کو ایسا کام دے دیتے ہو زیادہ بوجھ والا، دین پھر پرووائڈ کرنا، مہیا کرنا، دینا.
them assistance. assistant کا مطلب ہوتا ہے assistant کشمشنر جسے ہم کہتے ہیں مدد کرنے والا ساتھ دینے والا. تو ان کی assistance them تو ان کو مدد بھی دو, یعنی کہ اگر وہ آپ ان کو برڈن والا زور والا کام دے رہے ہیں تو ان کی مدد بھی آپ کو کرنی چاہیے. نیکسٹ پیراگراف ہے, نیکسٹ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریے, لائک بھی کریے گا. نیکسٹ پیراگراف ہے پراسپیرٹی. پراسپیرٹی کہتے ہیں جی ہم خوشحالی کو, خوشحالی کے ایک نقطہ بھی ہے یہاں پر آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ورڈ پراسپیرٹی آف نیشن. کس کی؟ نیشن, قوم کی. قوم کی جو خوشحالی ہے ڈپینڈ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں پڑھ چکے ہیں ہم کہ انحصار ہوتا ہے اس کا اپون دا ہارڈ ورک, اس کا انحصار ہوتا ہے سخت محنت کا. اٹ ڈز, جو کہ کرتی ہے, یعنی کہ کسی قوم کی خوشحالی کا احصار اس سخت محنت پر ہوتا ہے جو وہ کرتی ہے. اف اے نیشن, اگر ایک قوم ڈز ناٹ نہیں کرتی, گیو دیتی امپورٹنس, کیا امپورٹنس, اہمیت, ٹو لیبر, لیبر مزدوری کو. اگر کوئی قوم مزدوری کو امپورٹنس نہیں دیتی, اٹ ول ریمین, ریمین ہوتا ہے رہنا, بیکورڈ, بیکورڈ ہوتا ہے پسماندہ, غیر ترقی یافتہ. ٹھیک ہے, اگر کوئی قوم محنت کو اہمیت نہیں دیتی تو وہ پسماندہ رہتی ہے. نیکسٹ لائن ہے, امپورٹنٹ لائنز ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. یورپین نیشنز, یعنی کہ یورپ کی قومیں, قوم یہ والا نیشن ہے. لرنڈ ٹو ورک, انہوں نے سیکھ لیا کام کرنا, وتھ ٹول اینڈ مشین, ٹول ہتھیاروں کے ساتھ, اینڈ مشین اور مشینوں کے ساتھ. یعنی کہ یورپ کی قوموں نے ٹولز ہتھیاروں کے ساتھ اور مشین کے ساتھ کام کرنے سیکھ لیا ہے. آفٹر انڈسٹریل ریولوشن, ریولوشن کہتے ہیں جی یہاں پر لکھا ہوگا, بلکہ ریلی سوری میں لکھ نہیں سکا یہاں پر. ریولوشن کہتے ہو انقلاب کو. انڈسٹری آپ کو پتہ ہے صنعت کو کہتے ہیں. انڈسٹریل ریولوشن صنعتی انقلاب کے بعد, صنعتی انقلاب کے بعد انہوں نے مشین کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ کام کرنا سیکھ لیا. دا پروگریس آف یورپ, کس کی پروگریس؟ پروگریس یہ ورڈ ہے جو ان سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, ترقی, لکھا بھی ہوگا یہاں پر مطلب ترقی. دا پروگریس آف یورپ از آؤٹ کم, آؤٹ کم یعنی کہ آؤٹ کم, آؤٹ جو باہر چیز آتی ہے, نتیجہ ہے, کس کا نتیجہ ہے؟ آف دا ہارڈ ورک, اس محنت کا, سخت محنت کا. آف دا پیپل, ان لوگوں کی. اینڈ دا ریکگنیشن, اور ریکگنیشن کہتے ہو کس شناخت کو, آف لیبر, اور لیبر کی اور محنت کی شناخت کا, آف لیبرڈ مزدوروں کی. لائن میں پھر کر دیتا ہوں. یورپ کی جو ترقی ہے وہ نتیجہ ہے مزدوروں کی مزدوری کو پہچاننے کا, یعنی کہ مزدوروں کی مزدوری کو پہچاننے کا نتیجہ ہے. کیا نتیجہ ہے؟ یورپ کی ترقی. یورپ کی ترقی مزدوروں کی محنت کو پہچاننے کا نتیجہ ہے, یعنی کہ انہوں نے محنت کو پہچان لیا, نتیجہ کیا ملا؟ ترقی. کامن ورکرز, عام جو کام کرنے والے ہیں. ورک ان فیکٹریز, فیلڈز اینڈ مائنز, قانون کے اندر. عام جو کام کرنے والے ہیں وہ فیکٹری کے اندر, کھیتوں کے اندر اور کانوں کے اندر کام کرتے ہیں. دیر لیبر مووز دا ویل, موو حرکت دینا, کس کی حرکت دیتی ہے؟ موو حرکت دیتی ہے. ویل پہیے کو, کس کا پہیہ؟ پروگریس, ترقی کا. ان کی محنت, لیبر کا مطلب یہاں پر محنت, وہ ملک, وہ پروگریس, ترقی کا جو پہیہ ہے اس کو چلاتی ہے. دس موومنٹ, یہ جو حرکت ہوتی ہے, مووز یعنی کہ موومنٹ, حرکت, یہ تحریک, begins prosperity, brings, I'm really sorry, brings prosperity and progress of country. یہ جو حرکت ہوتی ہے, تحریک ہوتی ہے, وہ ملک کے اندر کیا لاتی ہے؟ خوشحالی اور ترقی لاتی ہے. hence کا مطلب ہے تاہم. نتیجے کے طور پر we can say, ہم کہہ سکتے ہیں work is power. ورک کیا ہے؟ ایک طاقت ہے. پہلے ہم نے کہا تھا ورک از ورشپ, کام عبادت ہے. نو ڈاؤٹ کام عبادت بھی ہے, یہاں پر ہے ورک از پاور. اور نو ڈاؤٹ
کہ کام کے اندر ہی عظمت ہے, کام کے اندر ہی طاقت ہے. دیر فور لہٰذا ورک شوڈ بی گیون, کہتے ہیں شوڈ بی گیون, گیو ہوتا ہے دینا, ضرور دینی چاہیے کام کو. کیا دینی چاہیے؟ ریکگنیشن, شناخت دینی چاہیے, اس کو پہچاننا چاہیے, اس کی شناخت دینی, اینڈ امپورٹنس, اور اس کو اہمیت دینی چاہیے. لہٰذا کام کو کی پذیرائی ہونی چاہیے اور اس کو اہمیت دینی چاہیے. آن دا ادر ہینڈ, دوسری طرف, فزیکل لیبر کیپس, فزیکل جسمانی جو محنت ہے وہ رکھتی ہے اس ایکٹیو اینڈ فزیکلی فٹ, اور جسمانی طور پر فٹ رکھتی ہے. کیپ اس ایکٹیو, چست رکھتی ہے, اور فزیکل جسمانی طور پر فٹ بھی رکھتی ہے. اٹ آلسو پروموٹس, یہ پروموٹ کرتی ہے, یعنی کہ فروغ دیتی ہے, بڑھاتی ہے, فیلوشپ, باہمی محبت کہہ سکتے ہیں, یا موافقت, ایک اردو میں لفظ یوز ہوتا ہے, موافقت پیدا کرتی ہے, اینڈ کوآپریشن اور تعاون, کوآپریشن باہمی تعاون, کوآپریشن کہتے ہیں تعاون کو, کوآپریشن باہمی. تو یہ جو محنت ہوتی ہے وہ ایک موافقت پیدا کرتی ہے اور باہمی تعاون کو بھی فروغ دیتی ہے. پیج نمبر 16 پہ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹ, ہم نیکسٹ پیج کے اوپر, ان دا ڈیولپڈ کنٹریز, ڈیولپڈ یہ ورڈ یاد رکھنا آپ نے, ان دا ڈیولپ کنٹریز, ڈیولپ ترقی یافتہ, ڈیولپڈ ترقی یافتہ ملک, وہ ملک جو ترقی کر چکے ہیں, انگلینڈ, امریکہ, یورپی کنٹریز, بے شمار ایشین کنٹری کے اندر ملائیشیا اور سنگاپور, اس طرح کے بے شمار کنٹریز ہیں. اینڈ ڈیولپ کنٹریز, ترقی یافتہ ممالک کے اندر ریکگنائز, وہ کیا کرتے ہیں, ریکگنائز, انہیں شناخت کر لیا, پہچان لیا, ڈگنیٹی آف لیبر, محنت کی عظمت کو. ترقی یافتہ ممالک نے محنت کی عظمت کو پہچان لیا ہے. دیر از نو سرونٹ کلاس, سرونٹ کہتے ہو غلاموں کی یا نوکروں کی, ان دا ویسٹ, یعنی کہ مغرب کے اندر نوکروں کی کوئی بھی کلاس نہیں ہے. کوئی کلاس کہتے ہیں یہاں پر طبقہ, ان نوکروں کا کوئی طبقہ نہیں ہے, یعنی کہ ہر بندہ کام کرتا ہے. دا پیپل ڈو دیئر ہاؤس ہولڈ ورک دیم سیلف, دا پیپل, لوگ, ڈو دیئر ہاؤس ہولڈ, اپنے جو گھر کے کام ہیں, دیم سیلف, وہ خود کرتے ہیں. دے, وہ, ڈو ناٹ فیل, فیل کرنا, محسوس, ناٹ نہیں, وہ محسوس نہیں کرتے, اینی ڈسگریس, بے عزتی, ڈسگریس بے عزتی, وہ کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتے ان دس, یعنی کہ کام کرنے میں. ویئر ایز, جب کہ, ویئر ایز, جب کہ, ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز, انڈر ڈیولپڈ, ڈیولپ ترقی یافتہ, انڈر ڈیولپڈ ترقی پذیر, جب کہ ترقی پذیر ممالک, ویل ٹو ڈو پیپل, ویل ٹو ڈو کا مطلب ہوتا ہے خوشحال یا پڑھے لکھے اچھے حاصل لوگ. کنسیڈر, کنسیڈر ہوتا ہے سمجھنا, بلو دیر ڈگنیٹی, بلو دیر ڈگنی, اپنے وقار سے, بلو ہوتا ہے کم, نچلا, نیچے والا, اپنے وقار سے کم سمجھتے ہیں. ٹو ورک وتھ آن ہینڈز, اپنے ہاتھوں سے, یعنی کہ پاکستان ہو گیا یا اس طرح کے بے شمار جو ڈیولپ کنٹری ہے, وہاں پر آفیسر اپنے ہاتھوں سے کام کرنا اپنی عزت کے سے کم تر سمجھتے ہیں, اس کے خلاف سمجھتے ہیں, اور وہ کیا اپنے ماتحت ملازموں کو ہی کہتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں. فار پروگریس, ترقی کے لیے. اٹ از اسینشل, اسینشل کہتے ہو ضروری, مسٹ, نیسیسری, دیٹ وی شوڈ گیٹ ریڈ, گیٹ ریڈ ہوتا ہے چھٹکارا, چھٹکارا حاصل کریں. سچ فالس آئیڈیاز, فالس آئیڈیاز, جھوٹے خیالوں سے, آف ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ, وقار کے اور عزت کے. تو کہتے ہیں کہ پروگرس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے ترقی کے, عزت کے اور وقار کے جھوٹے خیالات سے گیٹ ریڈ, چھٹکارا حاصل کر لیں, یعنی کہ اس طرح کے جھوٹے خیالات سے ہم چھٹکارا حاصل کریں گے تو ہم ترقی کر سکیں گے. پیج نمبر 16 پہ ہی دوسرا پیراگراف ہے. اٹ از ہائی ٹائم, وقت آ چکا ہے, ہائی ٹائم کا مطلب یہاں پر ہوگا وقت آ چکا ہے, دیٹ وی شوڈ ریکگنائز, کہ ہم تسلیم کر لیں, شناخت کر لیں, مان لیں. کس بات کو مان لیں ڈیئر اسٹوڈنٹ, کس بات کو ہم مان لیں کہ نو پروفیشن, کوئی بھی سوری, آل پروفیشن از ڈگنیفائڈ, کہ تمام, سوری پروفیشن نہیں ہے, لیبر لکھا ہوا یہاں پر, دیٹ آل لیبر, کہ تمام قسم کی جو محنت ہے, از ڈگنیفائڈ, وہ ڈگنیفائڈ عزت والی ہے, اینڈ پریسٹیجیس اور قابل احترام ہے. دونوں کا میننگ ملتا جلتا قریب ترین ہے, قابل احترام ہے اور عزت والی ہے,
नो प्रोफेशन इज़ इन्फीरियर. इन्फीरियर एक टर्म यूज़ होती है घटिया, कमतर. और सुपीरियर, सुपीरियर आला, सुप्रीम, बड़ी. कहते हैं कोई भी शोबा घटिया या आला नहीं है टू अदर दूसरे से. इट इज़ आवर एटीट्यूड. ये हमारा एटीट्यूड कहते हो, हमारा तरीका, रवैया. ये हमारा रवैया है. एंड थिंकिंग और सोच है. ये हमारा रवैया और सोच है. दैट मेक्स इट डिग्निफाइड, जो कि इसको इज़्ज़त वाला बनाता है, और अदरवाइज़ या इसको घटिया बना देता. अदरवाइज़ का मतलब या इसके बरअक्स, या इसके बरक्स बना देता है. उसने बेइज्जती वाला लफ्ज़ यूज़ करना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा उसने अदरवाइज़ लिख लिया, यानी कि इसके बरक्स समझते हैं. यानी कि हमारा एटीट्यूड है, रवैया और सोच है, जो कि काम को इज़्ज़त वाला या इसके बरक्स बना देता है. फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.